جیسا اب جو ایک تو وہ بندہ جو ثنویت یا کثرتیت کا قائل ہے شرک کا، اس کو تو توحید پہ وحدانیت پہ لانے کے لیے ہم عقلی اس کو اطمینان بخش کچھ دلائل دے سکتے ہوں گے، لیکن جو بندہ 2-3 نسل سے یا پیدائشی طور پر خدا کا ہی منکر ہے، جیسے ہمارے چائنا میں اب جو نسلیں ہیں یہ کوئی شعوری ملحد نہیں تو پیدائشی ہے میرے خیال سے، تو ان لوگوں کو مذہبی حقائق یعنی جس میں خدا ہے، آخرت ہے، وحی ہے، ان حقائق پہ لانے کے لیے وہ مسلمات عقلی کوئی ہے یا نہیں جن کو بنیاد بنا کے ہم ان کو لائیں گے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے؟ وہ ہمارے مخاطب فی الحال نہیں بن سکتے۔ اچھا، کیونکہ مسلمات عقلی دور جدید میں یونیورسل نہیں رہے۔ کلاسیکی ادوار میں مسلمات عقلی یونیورسل تھے، مطلب ہمارے آپ کے موقف میں ٹکراؤ ہوگا صحیح، لیکن یہ کہ مسلمات کی فہرست سائبیریا سے لے کر تھرپارکر تک ایک تھی، تو اب نہیں ہے ایسا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ مسلمات جو آپ کی تہذیب کے مسلمات اور آرکیٹائپس ہیں نا، صحیح، اور آپ کی تہذیب نے اپنی جو تعریف کر رکھی ہے اور اپنی جو منزل طے کر رکھی ہے، جو راستہ بنا رکھا ہے، وہ اب اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو چائنا دنیا کی بہت بڑی میٹافزیکل روایت کو رد کر کے یہاں پہنچا ہے، جی، تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ اب ان کا کوئی، اب ان کی نظر میں مسلمات عقلی یہ لفظ بے معنی ہے۔ تو پھر کیا بنیاد ہوگی؟ بنیاد ہے کشش جو انہیں محسوس ہو سکتا ہے، صحیح، کہ آپ ان سے بڑھ کے مارکیٹ بنا دیں تو وہ پھر راغب ہوں گے کہ یہ کیسے کیا انہوں نے۔ صحیح صحیح، بس۔ اور چینی وغیرہ جو ہے نا، یہ سب ہیومنس ہیں، اخلاقی برتری بھی نہیں ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شروع میں بھی تاؤ اور کنفیوشس کے دور میں بھی یہ چند لوگوں کا مسئلہ رہا ہے، بلکہ چینی جب مسلمان بھی ہوئے تو وہ ویسے ہی تھے بس۔ سر سب ہیومن سے کیا مراد ہے؟ سب ہیومن سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اب جس میں غذائی ذوق نہ ہو، اب آپ سوچ لیں تو وہ جو بایو معیار ہے اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہا ہے نا۔ نہیں، یہ تو ہندو ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے، کیا ایک سناتن دھرم کو ماننے والا، ہم جو گائے کا یا گوشت کھاتے ان کو وہ یہی نظام، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں تمہارے ہی مسلک والے ہمارے ساتھ گوشت کھاتے ہیں، آؤ۔ چلے جین مت والا تو کہہ سکتے ہیں جیسا، نہیں جین مت اب ہے کہاں، سب ادھر نہیں ادھر کچھ ہو گئے۔ سر پھر یہ جو دعویٰ ہے چائنا میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی سانپ کھاتے ہو۔